به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو نصیحت کریں جو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے اس حال میں پیش کیے جائیں گے کہ ان کا اللہ کے سوا کوئی مددگار یا سفارشی نہ ہو، شاید کہ یہ لوگ اللہ سے ڈر جائیں. اور فرمایا قل اللہ شفاعت الجمیع، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ ہر قسم کی شفاعت اللہ کے اختیار میں ہے. نیز فرمایا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اس کے حضور اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے. اور نیز فرمایا وَكَمْ مِن مَلِكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ. اور آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں کہ جن کی سفارش کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتی مگر بعد اس کے کہ اللہ جس کے لیے شفاعت کی اجازت دے اور پسند کرے. یہاں پر شفاعت کا بیان، یہ باب اس لیے یہاں پر انہوں نے بیان کیا کیونکہ مشرکین جو تھے وہ سمجھتے تھے کہ ہم جب ان کو کہا جاتا تھا کہ آپ ان اولیاء کی یا جس کو بھی وہ پوجتے تھے آپ کیوں جو ہے ان کی پوجا کرتے ہو، تو وہ کہتے تھے کہ ہم ان کی پوجا نہیں کرتے ہیں بلکہ ہم ان کی جو ہے ان کو ایک ذریعہ مانتے ہیں. کیا مانتے ہیں؟ ان کو ایک ذریعہ ہم مانتے ہیں، یہ ہمیں اللہ کے ہاں سفارش کریں گے. ویسے ہی جیسے انسان کسی بادشاہ کے پاس یا کسی بڑے کے پاس جانے سے پہلے بادشاہ کے وزیر و مشیر سے ملتا ہے اور وہ سفارش کرتے ہیں، اسی طرح سے ہم ان اولیاؤں کو جو ہے اولیاء ہے اور یہ جو صالحین ہیں ان کو ہم اسی اعتبار سے ہم پکارتے ہیں، ان کو مانگتے ہیں تاکہ یہ اللہ سے ہمارے لیے مانگے، یہ ہمارے لیے ایک ذریعہ ہے، یہ سفارش کریں گے. تو یہ انہوں نے تشبیہ دی مطلب اللہ کے اس شفاعت کو یا اللہ تعالیٰ جو حاجات پوری کر رہا ہے، انہیں تشبیہ جو ہے ان کی بہت مضموم تھی. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سارے جتنے بادشاہ ہیں وہ اللہ کے غلام ہیں، تشبیہ تو ہو ہی نہیں سکتی ہے. تشبیہ انسان جب مطلب اس میں تشبیہ کا کوئی امکان ہی نہیں ہے. کیونکہ جیسے بادشاہ کے پاس جانے کے لیے وزیر یا اس کے جو قریبی ہوتے ہیں ان سے بات کرنی پڑتی ہے، ایسے اللہ کا معاملہ نہیں ہے. اللہ جو ہے ڈائریکٹ سنتا ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے ان سارے چیزوں کی. تو انہوں نے اس کو بطور استدلال کیا پیش کہ ہم ان کو پوجتے نہیں ہیں یا ہم ان ولیوں کو ان نیک وکار بندوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھی مخلوق ہے، لیکن یہ اللہ کے ہاں میں سفارش کریں گے، چاہے وہ انہوں نے کوئی فرق نہیں کیا چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ. انہوں نے عام جو ہے ایک اپنے ذہن میں سوچا کہ ہمارے جو ہے ہمارے لیے یہ سفارشی بنیں گے اللہ کے ہاں. تو اس لیے جو ہے انہوں نے یہاں پر شفاعت کا باب باندھا. یعنی سفارش کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی سفارش کا انکار کر دیا. وہی سفارش کام آئے گی جو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا سفارش جس کو قبول کرے گا، اور اس کے لیے کچھ شروط ہے اور وہ ان آیات سے ہمیں پتہ چلے گا. ابھی شفاعت کس کو کہتے ہیں؟ شاباش. شفاعت کہتے ہیں اصل میں سفارش کرنا. ٹھیک ہے، شفاعت اردو میں، عربی میں الشفاعت کس کو کہتے ہیں؟ دیکھو یہ اصل میں اس لفظ سے نکلا ہے، ایسے لفظ الشفع اس لفظ سے نکلا ہے. آپ نے پڑھا والفجر ولیال والشفع والوتر. تو یہ شفع ہے، اس کو کہتے ہیں اردو میں کیا کہتے ہیں؟ جفت سا، ایسے کہتے ہیں. طاق کو کیا کہتے ہیں؟ طاق ہی کہتے ہیں نا. وتر، اس وتر کو وتر جو ہے وتر ہوتا ہے ایک طاق، اور اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ جفت، شفع.
شاید اس کو ایسے کہتے ہیں ایسا ہے نا, بالکل آڈ طاق ہے اور ایون جو ہے جفت ہے. یہی معنی ہے یہاں پر شفا کہاں سے نکلا ہے؟ شفا سے نکلا ہے. ٹھیک. اور شفا کا مطلب ہوتا ہے, عربی میں بتاؤں گا تھوڑا, جعل الفرد, ایک آدمی کو بنانا, زوجن, جوڑا. کیا بنانا؟ کوئی اکیلا ہے, اکیلی چیز ہے, اس کو دو بنانا, جوڑا بنانا. گویا کہ عربی زبان میں شفا کہتے ہیں اصل میں دو کو. کس کو کہتے ہیں؟ جوڑے کو. شفا کس کو کہتے ہیں؟ جفت کو, یعنی جو دو ہوتے ہیں, دو چار اس طرح سے. ایک آدمی اکیلا پڑ جاتا ہے, وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کسی کے سامنے اپنا معاملہ پیش کرنے کے لیے دوسرے کو جو ہے واسطہ بناتا ہے, ذریعہ بناتا ہے کہ آپ مجھے سفارش کرنا. وہ اردو زبان میں اس کو کہتے ہیں سفارش. شارٹ میں کیا کہتے ہیں؟ سفارش یا دعا, پکارنا, سفارش, اس طرح سے اردو زبان میں. تو عربی زبان میں سفارش کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اصطلاحاً, یا آپ کہہ سکتے ہیں اصطلاحاً اس کا معنی یہ ہے ہیا, یعنی شفا کا معنی ہیا, کیونکہ شفا عربی میں کیا ہے؟ مؤنث ہے. ہیا التوسط. توسط سمجھے نا, ذریعہ. توسط, واسطہ, یعنی مجھے کوئی کام کرنا ہے, میں آپ کو واسطہ بناؤں گا, آپ کو ذریعہ بناؤں گا کسی افسر کے پاس, آپ جانتے ہیں اس کو, اس لیے میں آپ کو بناؤں. دنیا میں کام ہے. ہیا توسط لی یا فی جلب, جلب با ہے یہ, جلب الخیر و دفع الضر. عربی پڑھو. فی جلب الخیر, خیر, و دفع الضر, الضر, یا جسے ضرور کہتے ہیں نقصان. سفارش کس کو کہتے ہیں؟ یہ تو لغت میں ہے. لغت کا ایک معنی ہوتا ہے اور شرعی یہ ایک الگ اصطلاح ہوتی ہے. ایک اس کی ڈیفینیشن کیا ہے عربی میں؟ وہ یہ ہے کہ ایک واسطہ لینا, کسی کا واسطہ لینا, کسی کا واسطہ لینا. کس کے لیے؟ کوئی اچھائی حاصل کرنے کے لیے یا نقصان کو دور کرنے کے لیے. جیسے آپ جاتے ہیں کسی آفیسر کے پاس کوئی کام کرنے کے لیے. اب آپ کو جو ہے وہ آپ اس کو جانتے نہیں, آپ کو ڈر لگتا ہے کہ یہ مانے یا نہیں مانے, تو آپ بیچ میں ایک واسطہ بناتے اس کو, یہ ان کو جانتا ہے. یہ جو ہے یہ توسط ہے. کیا ہے؟ یہ آدمی واسطہ ہے آپ کا, جو بیچ میں, مطلب جیسے ایجنٹ وغیرہ ہوتے ہیں نا بات کرنے کے لیے, اس کو توسط کہتے ہیں, اس کو واسطہ کہتے ہیں. وہی شفا کا مطلب ہے کہ ایک ایسے شخص کو یا کسی چیز کو واسطہ بنانا, ذریعہ بنانا. کس کے لیے؟ خیر حاصل کرنے میں یا نقصان دور کرنے میں. یہ تعریف آپ یاد رکھنا. ٹھیک ہے. جلب ہوتا ہے خیر حاصل کرنا, اچھائی حاصل کرنا, جلب. ليش تأخرت يا ها سيرجع سر لماذا تأخرت ها يا وہ سمجھ یہ ہو گیا. اب مجھے جو سمجھانا ہے وہ زیادہ اہم ہے شفاعت کے بارے میں, کیونکہ شفاعت کا باب جو ہے تھوڑا سا مشکل ہے. ٹھیک کیا شکر ہے. اب شفاء کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں. کیا کیا؟ شاباش. ایک شفا ہوتا ہے جو منفیہ ہے. کیا ہے؟ تھوڑا سا میں لکھنے کی عادت تھوڑا میں بھول گیا ہوں. ایک شفاعت کیا ہے؟ منفیہ. دوسری شفا ہے مثبتہ. شفاعت کی کتنی قسمیں؟ 2. جو شفاعت جو جس شفاعت کا کوئی ثبوت نہیں ہے اس کو منفی کہتے ہیں. انکار, جس کا کوئی جو منفی شفاعت. منفی جانتے ہیں نا, نیگیٹو پازیٹو, اسی طرح سے. ہاں یہی سمجھو آپ. منفی اور مثبت, پازیٹو اور نیگیٹو. منفی ہوتا ہے جس کو شفا منفی ہوتا ہے جو لوگ استعمال کرتے ہیں لیکن اس کا کوئی وجود نہیں ہے اسلام کے اندر. لوگ اس کو سمجھتے ہیں سفارش, لیکن اس کا وجود اسلام کے اندر نہیں ہے. اسلام نے اس کو نفی کر دیا, انکار کر دیا. مثبتہ ہوتا ہے کہ جس کا ثبوت ہے اسلام کے اندر. اب دوسرے الفاظ میں کہوں گا کہ شفا منفیہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ شفاعت جو غیر اللہ سے
مانگی جاتی ہے، یعنی وہ سفارش جو غیر اللہ سے طلب کی جاتی ہے، اس کو آپ لکھو۔ شفا منفیہ وہ شفاعت ہے یا وہ سفارش ہے جو غیر اللہ سے کیا کہتے ہیں؟ غیر اللہ، اور یہ اللہ سے۔ شفا منفیہ کس سے جو مانگی جاتی ہے، سفارش جو ہے طلب کی جاتی ہے کس سے؟ غیر اللہ سے، اور یہ اللہ سے۔ تو اس کی دو قسمیں ہیں۔ اب وہ جو منفیہ ہے، کیوں منفیہ ہے؟ کیونکہ لوگ جو ہے اس سے سفارش مانگتے ہیں جو اس کی وسعت میں ہے ہی نہیں، ایک آدمی آیا، وہ قبر میں اس کا باپ یا اس کا دادا کبھی وفات ہو گیا، بزرگ تھا، اب یہ اس کو کیا کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ کے ہاں کچھ کر لینا، سفارش کر لینا ہے، کہتے ہیں نا۔ تو یہ کس سے مانگتا ہے؟ غیر اللہ سے مانگتا ہے، لیکن وہ غیر اللہ جو ہے وہ طاقت نہیں رکھتا ہے، اس لیے ہمیں یہ اس سے الگ وہ سفارش الگ کرنا ہے جو سفارش دنیا میں انسان کسی آدمی سے مانگتا ہے، طلب کرتا ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، مجھے سفارش کرنا ہے، یہ تو مطلوب ہے اور یہ جو ہے مرغوب ہے، یہ تو مستحب ہے یہ سفارش کرنا۔ یعنی آپ سفارش کیجئے، آپ کوئی آدمی کہہ رہا ہے کہ بھائی مجھے یہاں کسی جگہ پہ پڑھنے کے لیے جانا ہے، مجھے سفارش چاہیے، یا مجھے اس دفتر میں کام کرنے کے لیے آپ وہاں جانتے ہو، مجھے آپ کی سفارش چاہیے، آپ زندہ ہے، آپ کی سفارش جو ہے یہ اجازت ہے، اس میں یہ تو مطلوب ہے، دنیا کے جو ہے مسائل ہے اور دنیا کے جو کام ہے اس کے بغیر ہو نہیں سکتے ہیں۔ کئی جگہ پہ آپ جائیں گے، آپ ڈائریکٹ کسی آفیسر کے پاس جا نہیں سکتے ہیں، تو وہاں جو بیچ میں آدمی ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ سفارشی ہے، وہ دنیا کے کام میں کیونکہ وہ طاقت رکھ سکتا ہے۔ تو یہاں ڈیفینیشن میں آپ ایک چیز یاد رکھنا، شفا منفیہ اس شفاعت کو کہتے ہیں جو غیر اللہ سے طلب کی جاتی ہے لیکن وہ اس کی طاقت نہیں رکھتا ہے۔ یہ آپ ایڈ کریے اس کو، کیونکہ ڈیفینیشن جو ہے بالکل اچھی ہونی چاہیے، تاکہ آپ کوئی آدمی آئے، کوئی آدمی آپ کو یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ ہم لوگوں سے سفارش کرتے ہیں، ہم لوگوں سے یہ کام کرواتے ہیں، تو یہ کیا سفارش ہے؟ اس سے تو ہم انکار نہیں کرتے ہیں۔ شفا مثبتہ جو کیا ہے؟ وہ سفارش ہے جو اللہ سے طلب کی جاتی ہے، یعنی جس میں شریعت کا جو ہے شریعت نے اس کو مانا ہے۔ اب یہاں پر دنیا کی جو سفارش ہے، جو معبودان باطل کی پرستش کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، یا جو غیر اللہ کو مانتے ہیں، وہ ان سے سفارش کرتے ہیں، چاہے وہ مردہ ہو زندہ ہو، وہ شفا منفیہ ہی کرتے ہیں، انہی سے جو ہے سفارش کرواتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں سفارش کریں، لیکن وہ کبھی انہوں نے سفارش نہیں کی ہے اور نہ قیامت میں کریں گے۔ دنیا میں وہ جاتے ہیں کسی قبرستان میں یا کسی جگہ پہ مزار پہ جاتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا سفارش کرے گا، یا اگر زندہ بھی ہو، زندہ کا ہمیں کوئی مطلب وہ جو ہے انکار نہیں ہے، زندہ آدمی اگر کوئی ہے ہم اس کو کہتے ہیں کہ آپ اللہ سے دعا کرو، یہ تو سفارش ہے نا، یہ بھی سفارش ہے، یہ بھی شفاعت کا آپ کریں، لیکن یہ مطلوب ہے، یہ جائز ہے۔ لیکن جب مر گیا کوئی، مرنے کے بعد جو ہے کوئی آپ کسی سے مانگ نہیں سکتے، چاہے نبی بھی کیوں نہ ہو، کسی سے آپ سفارش نہیں ہے۔ اب ہم دنیا کی سفارش چھوڑ دیں، آخرت میں جو ہے سفارش کون کرے گا؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ولی آخرت میں ہمیں کام آئیں گے، دنیا میں بھی ان کو جو ہے کام کروانے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے کام لینے کی، اور آخرت میں بھی کہتے ہیں ہمیں کام آئیں گے، لیکن آخرت میں اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ ان کو انکار کر دیں گے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یا شہداء ہے، نیکوکار انسان ہیں، وہ مومنوں کے لیے، دوسروں کے لیے شفاعت سفارش کریں گے۔ ایک شہید ہو گیا اللہ کے راستے میں، وہ آپ کو جو ہے اپنے اہل عیال کے لیے سفارش کرے گا، یہ سفارش جائز ہے، یہ مطلب یہ ثابت ہے، یعنی قیامت کے دن ایک شہید یا اللہ کے راستے میں جو حافظ قرآن ہے، باپ کے لیے سفارش کرے گا، والدین کے لیے، اللہ کے راستے میں جو شہید ہوگا وہ سفارش کرے گا، یہ تو ثابت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، کن کے لیے؟ تمام انسانوں کے لیے کریں گے، جو آدم سے لے کر قیامت تک آئیں گے ان کے لیے سفارش کریں گے، یہ آخرت میں ثابت ہے، لیکن اس کی شروط ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سی سفارش کریں گے؟ بہت سارے سفارش کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ایک سفارش جو ہے عام ہے، جس کو ہم کہیں شفاعت عظمیٰ۔ ایک شفاعت عظمیٰ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود دیا گیا۔ مقام محمود مطلب ہوتا ہے کہ وہ جگہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہیں گے، تشریف فرما ہوں گے لوگوں کو سفارش کرنے کے لیے، اس کو کہتے ہیں مقام وبعث مقام محمود، یعنی اس کو جو ہے مقام محمود پہ جو لے آنا، وہاں پہ مبعوث کرنا، وہاں پہ یعنی وہ مقام محمود آپ طلب کرتے ہیں۔ کس کے بعد؟ اذان کے بعد ہم دعا پڑھتے ہیں مقام محمود کو، یعنی وہ مقام محمود جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جگہ پہ کھڑے ہوں گے
جہاں لوگوں کے لیے سفارش کریں گے. اس میں 4 اقوال ہیں مقام محمود سے کیا مراد ہے، لیکن اقرب قول یہی ہے کہ وہ جگہ ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے لوگوں کو سفارش کرنے کے لیے. اب سفارش کرنے کی اقسام ہیں. سب سے پہلی سفارش جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے وہ کن کے لیے کریں گے؟ تمام لوگوں کے لیے. یعنی سارے لوگ جمع ہوں گے، قیامت کے دن آئیں گے، جو بھی لوگ گزر گئے ہیں ابھی تک اور جو قیامت تک گزریں گے سارے جمع ہوں گے روز کس میں؟ محشر میں، میدانی محشر تک جمع ہونے کی جگہ. اس میدان میں سارے جمع ہوں گے. اب سارے لوگوں کو پسینہ ہوا، پسینہ چھوٹا ہے، سارے لوگ پسینے میں کچھ غرق ہے، کچھ یہ ہے، مصیبت میں ہے، سارے لوگ پریشانیوں میں ہے. اور اس وقت جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اب ہمارا فیصلہ ہونا چاہیے. تو فیصلہ جو ہے کرنے کے لیے، اس کی جو ہے مانگ کرنے کے لیے وہ جائیں گے کسی کو واسطہ بنانے کے لیے، کسی کے پاس جائیں گے، کہیں گے ہمارے لیے سفارش کرو. سب سے پہلے جائیں گے آدم کے پاس، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس. وہ کہیں گے آپ جاؤ کس کے پاس؟ ابراہیم علیہ السلام کے پاس. وہ کہیں گے نہیں آپ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ گے. وہ کہیں گے نہیں عیسیٰ کے پاس جاؤ آپ. اور عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لوگ آئیں گے، سارے لوگ، چاہے وہ کسی بھی پیغمبر کی امت ہی، وہ سارے لوگ آئیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ سفارش نہیں کریں گے. پہلے آپ سجدے میں جائیں گے. سجدے میں جانے کے بعد آپ جو ہے پھر اس کے بعد جو ہے سجدہ کرنے کے بعد جو ہے اللہ جو ان سے کہیں گے اب آپ اپنا جو ہے اب سجدہ ختم کیجئے. آپ بتائیے آپ کو کیا کہنا ہے. سل توڑتا، آپ جو بھی مانگے گے دیا جائے گا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے. کن کو؟ لوگوں کے لیے، سب کے لیے، تاکہ ان کے درمیان فیصلہ ہو جائے. یہ سفارش کس کے لیے ہے؟ نہ جنت میں جانے کے لیے، نہ جہنم سے بچنے کے لیے یا کچھ درجات بلند کرنے کے لیے، بلکہ یہ سفارش صرف اس لیے ہوگی کہ آپ کو درمیان فیصلہ کیا جائے گا، بس لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے. اس کے بعد جو ہے آپ کی سفارش مانی جائے گی. یہ سب کے لیے ہو جائے گی، چاہے اس میں جنتی ہو، چاہے جہنمی ہو، کوئی بھی ہو، کیونکہ اب ان کے درمیان فیصلہ ہونا ہے. اب اس کے بعد جو سفارش نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اپنی امت کے لیے خاص ہوگی، وہ اپنے امت کے لیے خاص ہوگی. اس میں سے پہلی سفارش یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جنتوں کے لیے سفارش کریں گے آپ جنت میں جاؤ. کیونکہ سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ ہم نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور جنت کا دروازہ وہی کھولیں گے. اول من یفتح باب الجنہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دروازہ جنت کا جو دروازہ سب سے پہلے کھولیں گے وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد جنتوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے. یہ آپ کے لیے خاص ہے. اور پھر اس کے علاوہ جو سفارش ہے جو جہنم میں چلے گئے ہیں ان کو نکالنے کے لیے سفارش ہوگی. کچھ لوگوں کو درجات بلند کرنے کے لیے سفارش ہوگی. یہ اقسام ہے. اور ایک سفارش خاص ہوگی کس کے لیے؟ ابو طالب کے لیے. ابو طالب کے لیے ایک سفارش ہوگی کہ اس کو ایک جہنم کا ایک جوڑا یعنی جوتا پہنا جائے گا. بس اتنا. یعنی اس کو تخفیف، عذاب میں جو ہے تخفیف کی جائے گی. تخفیف مطلب کم، اس کے عذاب کی کمی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے. 3 سفارش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص ہے. ایک تمام لوگوں کے لیے سفارش کریں گے جس کو کہتے ہیں شفاعت عظمیٰ. دوسری سفارش جو جنت کے لیے کریں گے جنت میں داخل ہونے کے لیے. تیسری سفارش جو ابو طالب کے لیے. باقی جو ہے جہنم سے جن کو نکالا جائے گا ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے. تب تک وہ نہیں نکل سکتے ہیں جب تک سفارش ہوگی. تو یہ ساری سفارش کس کے لیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اس کے لیے 2 شرط ہیں. اسی طرح سے شہداء اپنے اقارب کو سفارش کریں گے. جو حافظ قرآن ہیں وہ اپنے والدین کے لیے، مطلب اس طرح سے جو اچھے لوگ ہیں وہ اپنے لوگوں کے لیے سفارش کریں گے. لیکن اس کے لیے 3 شرطیں ہیں. ایک تو اللہ تعالیٰ جو سفارش کرنے والا ہے وہ کیا؟ اس سے راضی ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ جو سفارش کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو. اور جس کی سفارش کی جائے اس سے بھی اللہ تعالیٰ راضی ہونا چاہیے. جس کی سفارش کی جائے یعنی گویا کہ وہ موحد ہونا چاہے. اگر وہ موحد نہیں ہے تو اس کی سفارش کوئی نہیں کرے گا. نہ پیغمبر کرے گا، نہ شہید کرے گا. چاہے اس کا گھر میں اس کا بیٹا ہی کیوں نہ شہید ہوا ہو، اس کو وہ سفارش نہیں کرے گا. کیوں؟ سفارش کے لیے کتنی شرط ہے؟ 3. سب سے پہلے شاباش، سفارش کرنے والے سے اللہ تعالیٰ راضی ہونا چاہیے. اس کو اللہ تعالیٰ راضی ہونا چاہیے اور وہ اللہ تعالیٰ اس کو اجازت دینا چاہیے. کس کو؟ نہیں، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہونا چاہیے. نمبر 1 شرط. نمبر 2 جس کی سفارش کی جاتی ہے اس سے بھی اللہ تعالیٰ راضی ہونا چاہیے. یعنی وہ توحید اس کے اندر ہونا چاہیے، وہ موحد ہونا چاہیے، نہیں تو اس کا کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا. تیسری شرط ہے کہ جو سفارش کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ اجازت دینا چاہے. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، یعنی اللہ کے اذن کے بغیر، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کرے گا نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ. آسمان میں کتنے فرشتے ہیں جن کی سفارش کوئی کام نہیں آئے گی تب تک جب تک نہ اللہ تعالیٰ ان کو اجازت دے کہ آپ کسی کی سفارش کرو.
وہ ہے کہ سفارش کے لیے 3 شروط کا ہونا ضروری ہے، اور اسی سے آپ کو پتہ چلے گا کہ جو معبودان باطل ہے کو مانتے تھے، یا جو مشرکین تھے معبودان باطل کو کہتے تھے کہ ہم سفارش کریں گے اللہ کے ہاں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ان کا نظریہ غلط تھا، کیونکہ ان میں شروط نہیں پائے جاتے 3۔ اللہ تعالیٰ جو ہے جن کو وہ پوجتے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ راضی ہے ہی نہیں اس پر، لہٰذا اللہ تعالیٰ ان مشرکین سے راضی نہیں ہے، وہ ان کو کوئی سفارش کرے گا ہی نہیں، سفارش جو ہے ان کی قبول نہیں ہوگی۔ 3 شرطیں ضروری۔ نمبر 1 اللہ سے راضی، ہاں جس کے لیے سفارش کی جائے وہ معاہد، یعنی اس سے بھی اللہ راضی ہو، اور راضی تبھی ہوگا جب وہ معاہد ہوگا، ٹھیک، سفارش کرنے والے کو اللہ اجازت دے، نہیں تو تب تک نہیں ہوگا۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ڈائریکٹ آپ کو اجازت دی نہیں، پہلے سجدے میں گئے اور اللہ تعالیٰ نے اجازت تب ہی کرے گا وہ سفارش۔ وہ اس سفارش کے لیے یہ جو معبودان باطل کو پوجتے تھے، انہوں نے ایک اور راستہ گمراہ کرنے کے لیے یا عقل سے انہوں نے کام لیا تھا، تاکہ جواب دینے کے لیے لوگوں کو، موحدین کو جواب دیتے تھے کہ بھائی ہم ان کو نہیں پوجتے ہیں، ہم ان کو مانگتے نہیں ہیں، بلکہ یہ ہمارے لیے کیا ہے، سفارشی ہے، یہ اللہ کے ہاں ان کا قرب ہے، اس قرب کی وجہ سے ہمیں کچھ فائدہ ملے گا۔ تو ہم نے کہا نہیں، اس کے لیے شروط ہے، ٹھیک ہے، ایک ولی سے آپ محبت رکھیں، لیکن ولی کچھ نہیں کر سکتا ہے جب تک نہ اللہ تعالیٰ اس کو اجازت دے گا۔ دنیا میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے وہ بالاتفاق، دنیا میں کوئی ولی کسی کا کچھ نہیں کر سکتا ہے، الا کہ ولی زندہ ہو آپ کے لیے دعا کر سکتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ قبول کرے یا نہ کرے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اور اس طرح سے آخرت میں جب دل چلا گیا وہ، اب وہ کچھ نہیں کرے گا آپ کے لیے۔ اگر آپ اس کے ساتھ محبت کرتے تھے، آپ نے دنیا میں اس کے ساتھ محبت کی، اس کے بتائے ہوئے طریقے پہ آپ چلے جو صحیح طریقہ تھا، پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ جب اجازت اس کو دے گا تب کرے گا، جب اس کو اجازت دے گا تبھی آپ کی سفارش کرے گا، اگر نہیں دے گا نہیں کرے گا۔ تو یہاں یہ تمہید آپ اس کو یاد رکھیں گے۔ شفاعت کی 2 قسمیں ہیں، شفاعت کا لغوی معنی کیا ہے، اصطلاحی معنی یعنی شرعی معنی کیا ہے، پھر شفاعت کی 2 قسمیں ہیں، اور کون سی سفارش جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے کریں گے، اور پھر کون سی سفارشات اور ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے کریں گے۔ ہم نے کہا 3 سفارش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے۔ نمبر 1 عظمیٰ، کس کے لیے؟ تمام لوگوں کو کا فیصلہ کرنے کے لیے، بھائی وہ پریشان ہو گیا، اب فیصلہ ہو جانا چاہیے، جیسے کوئی لائن میں کھڑا ہوتا ہے، بہت بھیڑ ہوتی ہے، کہتے ہیں یار کسی طرح سے ہمارا مسئلہ حل کرو، اسی طرح سے وہاں پہ ہوگا اسی طرح سے نہیں، وہاں تو زیادہ شدت ہوگی، لیکن میں ایک تصور لانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہوگا۔ اور پھر جو ہے دوسری سفارش کون ہے؟ ہاں، ابو طالب کے لیے خاص۔ تیسری نہیں، میں ہم سفارش کی اقسام یعنی خاص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اپنے امت کو جنت میں جانے کے لیے وہ سفارش کریں گے۔ 3 یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سفارش خاص ہے۔ ہم آپ کا نام کیا بتایا آپ نے؟ حسین، وسیم، ہاں وسیم کا مطلب ہے حسین ہے، وسیم حسین، وسیم کا بھی معنی ہے مطلب اچھا، خوبصورت۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سفارش کرنے کے لیے 3 شروط ہوں گے، یعنی اس کے لیے 3 شروط ہے، تب تک کو جو ہے سفارش کام نہیں آئے گی جب تک اس میں 3 شروط ہونے چاہیے۔ ایک تو جس کی سفارش کی جائے اللہ اس سے راضی ہو، جو سفارش کرتا ہے اللہ اس سے بھی اللہ راضی ہونا چاہیے۔ دوسرا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اجازت دے۔ یہ 3 آپ یاد رکھیں۔ ہاں، اس بارے میں اتنا کافی ہے انشاءاللہ۔ نیز فرمایا قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات وما من دون اللہ، فی الارض وما لهم، نہیں پھر سے پڑھیں، قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض وما لهم فیہما من شرک وما له منهم من ظہیر ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن له۔ دیکھو یہاں پر کہتا ہے اللہ تعالیٰ، قل آپ کہہ دیجیے یا رسول اللہ، ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، آپ ان لوگوں کو پکاریے جن کا تم خیال کرتے تھے اللہ کے علاوہ کہ یہ کچھ آپ کو کام آئیں گے، سفارش کریں گے۔ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات والارض، آسمان اور زمین میں یہ ایک ذرہ برابر کے مالک نہیں ہے۔ کون؟ جن کو تم اللہ کے علاوہ پوجتے ہو۔ نمبر 1 یہ نمبر پہلی چیز ہے۔ وما لهم فیہما من شرک وما له منہ من ظہیر، اللہ جو آسمان اور زمین میں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اس میں وہ اللہ کے شریک نہیں ہے، اس میں وہ اللہ کے یعنی ان کا کوئی اس میں مطلب جو ہے دخل نہیں ہے۔ کن کا؟ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔
اور نہ ہی وہ آسمان زمین بنانے میں اللہ کے مددگار ہے. کون؟ جن لوگوں کو آپ پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، ان کے اندر تین خامیاں ہیں، یعنی تین چیزوں کا ذکر یہاں پر ہے. ایک تو آسمان زمین کے وہ مالک نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نمبر ایک. نمبر دو، انہوں نے اللہ کا کوئی ساتھ نہیں دیا اس آسمان اور زمین کو پیدا کرنے میں، اور نہ ہی ان کا کوئی ساتھ ہے اللہ اس میں جو چلانے میں، دنیا کا نظام چلانے میں. ان کا کوئی دخل نہیں ہے، وہ اللہ کے کوئی ساتھی نہیں ہے اس دنیا کو نظام چلانے میں. تیسری چیز کیا ہے؟ جب ان کے اندر نہ طاقت ہے آسمان زمین نہ انہوں نے بنایا ہے، نہ ہی یہ اس کے اللہ کے شریک ہے اس کو بنانے میں اور اس کو چلانے میں، تب کیا ہوگا؟ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ. اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں کسی کی سفارش جو ہے فائدہ نہیں دے گی، نفع نہیں دے گی، مگر اسی کی جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا. یہ لوگ نہ اللہ تعالیٰ آسمان زمین کے مالک ہے، نہ ہی یہ لوگ آسمان زمین پیدا کرنے میں اللہ کے شریک ہے اور اس کو نظام چلانے میں اللہ کے مشیر ہے، مددگار ہے، اور نہ ہی یہ اللہ کے ہاں کسی کی سفارش قابل قبول ہے. تین چیزیں ہیں جس سے اللہ تعالیٰ ان کا رد کرتا ہے. کن کا؟ مشرکین کا، جو کہتے تھے کہ یہ جو جن کو ہم مانتے ہیں یہ اللہ کے ہاں میں سفارش کریں گے. تو ان کے رد کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو تین چیزیں ان کے اندر ہے ہی، نہ یہ سفارش کے مالک ہے، نہ آسمان زمین کے مالک ہے، اور نہ دنیا کے نظام چلانے میں ان کا کوئی دخل ہے. ہاں اب ترجمہ پڑھیے آپ، اس سے آپ کو ہو سکتا ہے زیادہ واضح ہو جائے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان مشرکین سے کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا جن کو تم معبود سمجھتے ہو انہیں پکار دیکھو، وہ آسمانوں اور زمینوں میں ایک ذرہ کے بھی مالک نہیں، اور زمین و آسمان کی ملکیت یا ان کی تخلیق میں ان کا کوئی حصہ نہیں. اور تخلیق مطلب ہوتا ہے پیدا کرنے میں. ہاں. اور نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے، اور اللہ کے حضور کسی کے لیے کوئی سفارش مفید نہیں ہوگی مگر اس کے لیے جس کے بارے میں سفارش کی وہ اجازت بخش دے. شیخ الاسلام ابو العباس ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے علاوہ تمام مخلوق سے ان باتوں کی نفی کر دی جن سے مشرکین استدلال کرتے تھے. مثلا اس بات کی نفی کی ہے کہ کسی کو زمین و آسمان میں کسی قسم کی قدرت و اختیار کلی ہے ہو یا جزوی اختیارات ہو یا کوئی اللہ کا مددگار ہو، البتہ سفارش کی باقی ہے، چنانچہ وہ بھی اسی کے لیے مفید ہوگی جس کے حق میں سفارش کی اجازت اللہ تعالیٰ خود دیں گے، جیسا کہ فرمایا وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَىٰ، اور وہ کسی کی سفارش نہیں کر سکتے بجز اس کے جس سے اللہ راضی ہو. یعنی اللہ وہ اسی کی سفارش کریں گے جس سے اللہ راضی ہو، یہ مطلب ہے. وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، وہ لوگ اسی کی سفارش کریں گے جس سے اللہ راضی ہو جائے. یہاں پر ابن عباس یعنی ابو العباس ابن تیمیہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ آسمان زمین کے پیدا کرنے میں جو استدلال کرتے مشرکین، اس بات کا اللہ تعالیٰ نے انکار کر دیا. اب ایک چیز بچی ہے جو آنے والی ہے، سفارش، اور وہ بھی کس کے لیے ہوگی؟ جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا اور جو معاہد ہوگا اور جو سفارش کرنے والے کو جس کو اجازت دے گا اللہ تعالیٰ. بس وہ سفارش جس کے مشرکین قائل ہے قیامت کے دن معدوم ہوگی، یعنی ان کو حاصل نہیں ہو سکے گی، جیسا کہ قرآن مجید میں اس کی نفی کی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو کر فوراً سفارش کے بجائے پہلے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں گے اور اس کی حمد و ثنا کریں گے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا سر اٹھائے اور بات کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی جائے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مانگیں گے دیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش قبول ہوگی. یہ کون کرے؟ یہ اللہ کس کو کہیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. قیامت کے دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے یہ الفاظ کہیں گے، سل تعطیٰ وشفع تشفع، آپ سفارش مانگیے کریے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. وہ اللہ اس سے راضی ہے، اس میں اللہ نے اجازت بھی دی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ راضی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اب اجازت بھی اللہ تعالیٰ نے دے دی، لیکن کب دی؟ جب آپ پہلے سجدے میں گئے. کوئی بات نہیں کرے قیامت کے دن. قیامت کے دن سب کے منہ جب بند ہوں گے، کوئی بول ہی نہیں سکتا ہے الا یہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے. سب کا نام عمل اپنے ہاتھ میں ہوگا، اپنی وہ جو ہوگی کاپی، وہ دفتر اس کے ہاتھ میں ہوگا،
جس کے ہاتھ میں ہوگا وہ سبھی، یا کسی کے دائیں ہاتھ میں کسی کے بائیں ہاتھ میں، کوئی بولے گا نہیں۔ کہنے کا مقصد ہے کہ کوئی جیسے دنیا میں بولتا رہتا ہے نا انسان، مجلس میں ہو کہیں بھی وہ بولتا رہتا ہے، وہاں کوئی نہیں بولے گا، سب کھاؤں گے۔ تو وہاں اس وقت کیا کریں گے؟ اس وقت جو ہے یہ پہلا سٹیپ ہے، ہم نے جیسے پہلے میں نے کہا کہ محشر، جیسے انسان یہاں سے جاتا ہے پہلے قبر میں رہے گا، برزخ میں رہے گا، اس کے بعد جو ہے وہاں قبروں سے لوگ نکالے جائیں گے، پھر ہوگا بعث، اس کو کہتے ہیں بعث، باعین تھا، یعنی اٹھائے جائیں گے قبروں سے، پھر ہوگا حشر، پھر جمع کیے جائیں گے، اس کے بعد یہ مسئلہ ہوگا کون؟ تیسرا سٹیپ یہ ہوگا کہ ان کے درمیان فیصلہ اب ہونے لگے گا، اس فیصلے کے لیے بہت وقت لگے گا، لیکن پہلے شروع ہوگا، حساب کتاب شروع ہوگا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ قیامت کا ایک دن کتنے دن کے برابر ہے؟ کتنا؟ 50,000 سال۔ کتنا؟ 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا قیامت کا دن، دنیا کے اعتبار سے کتنا؟ 50,000۔ تو اب آپ دیکھیے سارے جتنے بھی حالات ہو چکے ہیں دنیا کے اندر، کسی نے کسی پر ظلم کیا، کسی نے کچھ بھی کیا، سب وہاں پہ مطلب حساب لگے گا، سارا مطلب وہاں ہوگا۔ آپ اسی لیے وہاں ٹائم زیادہ لگے گا، کہاں حساب قیامت کے دن وقت زیادہ لگے، اس لیے اس سے لوگ ڈرتے ہیں، سارے لوگ اس سے ڈریں گے قیامت سے، کیونکہ وہاں وقت زیادہ لگے گا، اور وہاں سارا کچھ ما یلفظ من قول لدیہ کیا ہے؟ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بھی آپ بولتے ہیں، جو بھی آپ نے بولا دنیا میں، سارا وہ لکھا ہوگا، سارا، آپ کو خود بھی پتہ نہیں ہوگا۔ جیسے انسان کبھی کچھ بولتا ہے، پھر آپ نے رکھتا ہے کسی مطلب ریکارڈ میں، پہلے تو تصور نہیں تھا، یہ پہلے لوگ سمجھتے ہیں کیسے ہوگا بھائی، آج تو آپ سمجھنے لگے کہ بھائی ایسا بالکل آسان ہے۔ ہم ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ خوش نصیب کون ہے جو آپ کی سفارش کا حقدار ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے خلوص دل سے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا۔ یعنی من اسد الناس بشفاعتک یا رسول اللہ، سب سے زیادہ سعادت مند کون ہے، کون حقدار ہے آپ کی شفاعت کا؟ جس نے دل سے، خلوص دل سے لا الہ الا اللہ پڑھا۔ کیا مطلب خلوص دل سے؟ یعنی اس کے تقاضوں کو پورا کیا۔ کیا تقاضے ہیں لا الہ الا اللہ کے؟ عبادت میں جو ہے اللہ تعالیٰ کو اکیلا مانا، عبادت کرنا، جیسے ہم نے کہا ہے، جو سے تینوں چیزیں ہونا ضروری ہے، اقرار باللسان والعمل بالجوارح۔ بس ثابت ہوا کہ یہ سفارش اللہ کی اجازت سے صرف خلوص دل سے کلمہ پڑھنے والوں کو حاصل ہوگی اور مشرکین کو حاصل نہیں ہوگی۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلص اہل توحید پر اپنا خصوصی فضل فرمائے گا، اور جن لوگوں کو سفارش کی اجازت دے گا ان کی دعا کے سبب اہل توحید کی مغفرت کرے گا۔ اس طرح سفارش کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام کرے گا اور وہ مقام محمود پائیں گے۔ پس جس شفاعت کا قرآن نے انکار کیا ہے، اس سے مراد وہ شفاعت ہے جس میں شرک کی آمیزش ہو۔ یہی وجہ ہے کہ متعدد مقامات پر اپنی اجازت سے شفاعت کا اس بات کیا جا رہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف فرمایا ہے کہ شفاعت صرف اہل توحید اور اہل اخلاص کے لیے ہے۔ وجہ ہے یعنی شفاعت کس کو ہوگی؟ جو موحد ہوگا، نہیں تو کسی اس کے علاوہ اس کی سفارش نہیں ہو سکتی ہے۔ مسائل ان آیات قرآنیہ کی تفصیل جن میں اللہ کے سامنے شفاعت کا بیان ہے، ناقابل قبول شفاعت کی وضاحت ہے، قابل قبول شفاعت کا تذکرہ ہے، شفاعت کبریٰ کا ذکر ہے جسے مقام محمود کہتے ہیں۔ کیا ہے ناقابل قبول شفاعت کس کو کہتے ہیں؟ شاباش، جو غیر اللہ سے طلب کی جائے وہ قبول نہیں ہوگی، یعنی جس میں شرک کی ملاوٹ ہو وہ سفارش اس کو جو ہے ناقابل، مطلب جو رد کی جائے گی، بس ریجیکٹ، اس کو نہیں مانا جائے گا کیونکہ اس کے اندر شروط نہیں ہوں گے۔ قابل قبول ہاں، جس کے اندر شروط پورے ہوں گے، یعنی وہ موحد ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوا ہوگا، اور جو کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا۔ شفاعت کبریٰ کا ذکر ہے جسے مقام محمود بھی کہتے ہیں۔ یہاں پر شفاعت کبریٰ جو ہم نے کہا، شفاعت عظمیٰ یا کبریٰ عظمیٰ دونوں ایک ہی مراد ہے، اس کو مقام محمود بھی کہتے ہیں۔ یہ ایسے مطلب کہتے ہیں کہ ہم نے کہا مقام محمود کے بارے میں اقوال ہیں، اس کے اندر 3-4 آراء ہیں کہ مقام محمود کس کو کہتے ہیں، لیکن ہم نے کہا مقام محمود وہ جگہ ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے لوگوں کو سفارش کرنے کے لیے، اس میں سے یہ بھی ہے۔
اس میں سے یہ مقام میں نے پہلا مقام تو یہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں شفاعت عظمیٰ ہوگی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے انداز کا بیان کہ آپ جاتے ہی شفاعت نہیں کریں گے بلکہ سب سے پہلے آپ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں گے، پھر اجازت ملنے پر شفاعت کریں گے. باب نمبر 18 سات پڑھے آپ 7. یہ سفارش مشرکین کو حاصل نہیں. کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ شرک جو ہے ہم نے کہا کہ سفارش کے لیے شرط ہے کہ وہ موحد ہوں. ہاں وہ کچھ پڑھی صاحبی کلنسواں پڑھی. ہاں پڑھی. تھوڑا زور سے تھوڑا نزدیک. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے. اور ایک مقام پر حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ اپنے باپ حضرت مسیب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب ابو طالب کی موت کا وقت قریب آیا تو اس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور اس کے بعد عبد المطلب بن ابی امی اور ابو جہل بھی بیٹھے تھے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عمی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بها عند اللہ فقال لا اترغب عن ملة عبد المطلب فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فعاد فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لاستغفرن لك ما لم أنه عنك أنهى عنك. أيوة. أنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. صحیح بخاری و مسلم. اے چچا جان کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، میں تمہارے لیے یہی کلمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بطور دلیل پیش کروں گا. وہ دونوں عبداللہ بن ابی امی اور ابو جہل بولے کیا تم عبد المطلب کے مذہب کو چھوڑ دو گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دونوں سردار اپنی اپنی باتیں دہراتے رہے. چنانچہ ابو طالب نے آخر میں یہی کہا کہ وہ عبد المطلب کے مذہب پر قائم ہے، اور اس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے سے انکار کر دیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک مجھے روکا نہ جائے میں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. نبی اور اہل ایمان کو زیبا نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کریں خواہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. اور اللہ تعالیٰ نے ابو طالب کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. القصص. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور وہ ہدایت قبول کرنے والوں کو خوب جانتا ہے. ہاں اب یہاں پر یہ باب جو ہے بہت مشہور باب ہے، مطلب اس کے بارے میں جو مسائل ہیں معلومات ہیں. ہدایت دینے والا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہے. ہدایت کی 2 قسمیں ہیں. ہدایت ہوتا ہے ایک ہدایت توفیق، ایک ہوتا ہے ہدایت دلالت. کیا ہوتا ہے؟ ہدایت کی کتنی قسمیں؟ 2 قسمیں ہیں. دیکھیں ہدایت کی الہدایہ اس کی 2 قسم ہیں، توفیق دلالہ.
दलालतुन, इसको आप रहनुमाई कहेंगे, रहनुमाई, रहनुमाई समझते ना, रहनुमाई GAUIDNC, इसको कहते हैं हिदायत। हिदायत की दो किस्में हैं। नंबर एक तौफीक, तौफीक देना, ये किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में। और यही मुराद है इस आयत में, इन्नका ला तहदी, आप हिदायत नहीं दे सकते, यानी आप तौफीक किसी को नहीं दे सकते। किसको किसको कहा? नबी सल्लल्लाहु से फरमाया गया इन्नका ला तहदी मन अहबब्त, आप हिदायत नहीं दे सकते, यानी तौफीक नहीं दे सकते हैं जिसकी तौफीक को आप चाहते हो, जिसको आप चाहते हो तौफीक देना। वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा, अल्लाह ताला तौफीक दे दे जिसको चाहता है, तौफीक। अब दिलाला क्या है? रहनुमाई, रहनुमाई करने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं। इन्नका लतहदी इला सिरात मुस्तकीम, एक आयत है, इन्नका लतहदी, आप हिदायत देते हैं किसकी तरफ? सही सिरात मुस्तकीम की तरफ। इसी तरह से हम जब कुरान पढ़ते हैं, सूरह बकरा की शुरू आयत अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, ये किताब हिदायत है किसके लिए? तो वहाँ हिदायत से मुराद क्या है? नहीं, रहनुमाई, रहनुमाई, वहाँ हिदायत से मुराद रहनुमाई, यानी ये किताब आपको क्या कर रही है? रहनुमाई कर रही है। किताब तो तौफीक नहीं दे रही, तौफीक किसके हाथ में? अल्लाह के हाथ में। तौफीक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं दे सकते, तौफीक अल्लाह के हाथ में। लेकिन आपका काम क्या है? रहनुमाई करना, दलालत करना। दलालत कहते हैं ना, मैं इस चीज़ पर आपको दलालत करता हूँ, यानी मैं आपको इस चीज़ की रहनुमाई करता हूँ, या उसके लिए कोई लफ्ज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके लिए ज़्यादा नफ़ा बख्श हो। लेकिन उसके अक्सर जो है दलालत का मतलब होता है रहनुमाई करना। यानी हिदायत के दो माने, एक होता है तौफीक, दूसरा रहनुमाई। तौफीक देने वाला कौन है? अल्लाह। वो इस आयत में है, इन्नका ला तहदी मन अहबब्त, इन्नका ला तुवफ़्फ़िक़, आप तौफीक नहीं दे सकते जिसको आप तौफीक देना चाहते हो या जिसको आप पसंद करते हो। आयत के दो माना है, एक तो जिसको आप मोहब्बत करते हो यानी अबू तालिब से, एक होते जिसका आप हिदायत देना पसंद करते हो, तो वो तौफीक आप नहीं दे सकते हो। दूसरा माना है हिदायत का दिलाला या रहनुमाई, व इन्नका, या जैसे हुदल लिल मुत्तकीन कुरान में जो है वो मतलब है ये किसके लिए? ये रहनुमाई है किसके लिए? परहेज़गारों के लिए रहनुमाई है किताब। तो ये दो किस्म जो है हिदायत के आप समझेंगे, तभी आपको समझ आएगा कि यहाँ आयत से क्या मुराद है। वाज़ेह? अच्छा, कहाँ शक? आपको समझ आए? दलाल का मतलब होता है जैसे कोई आपको गाइड करता है। गाइड नहीं समझते आप? आपने कोई गाइड लिया है कोई रास्ता दिखाने के लिए, उसको कहते हैं दलाला। छोड़े, आप इस दलाला को छोड़ दीजिए। आप कहे रहनुमाई, रहनुमाई हमने लिखा ना यहाँ पर, रहनुमाई या गाइडेंस, जो भी आप उसको समझिए। आए समझ? क्या समझो आप? समझो, बोलिए क्या मतलब? हिदायत की कितनी किस्में हैं? एक तौफीक, हाँ। दूसरा तौफीक क्या होता है? तौफीक होता है मतलब यानी एक आदमी को आप ईमान पेश कर रहे हो, किसी गैर मुस्लिम को, वो ईमान लाता है, ये हो गया तौफीक। अल्लाह ने उसको तौफीक दे दी ईमान की। ये जो आप कर रहे हो ये भी आप हिदायत कर रहे हो, ये आप हिदायत कर रहे हो, आप रहनुमाई कर रहे हो। जैसे आप कोई कहता है इम्सकर हिदायत ना, जैसे हम कहते हैं बच्चों, हम कहते हैं इम्सकर से हिदायत, क्या मतलब? इसको थोड़ा रहनुमाई करो, नसीहत करो, इसको कहते हैं हिदायत। हिदायत करने वाला तो मौलवी साहब होता नहीं है या कोई आलिम, बल्कि क्या होता है? कोई भी बड़ा हिदायत करने वाला नहीं है। लेकिन वो असल में वहाँ हिदायत से मुराद क्या है? तसा इम्सकर से हिदायत, यानी इसको आप रहनुमाई करो, इसको आप नसीहत करो, सही रास्ते की इसको आप जो है निशानदही करो। अब तौफीक जो है ये किसके हाथ में? अल्लाह के हाथ में है। यहाँ ये ज़रूरी है कि शेख साहब, ये तौफीक के लिए ज़रूरी होता है कि अगर हाँ तौफीक के लिए फिर ज़रूरी है कि क्या? आपने कहा कि हिदायत के दो किस्में हैं, तौफीक और रहनुमाई, और तौफीक सीधे अल्लाह के हाथ में है, तो रहनुमाई भी पाकिस्तान के हाथ में। अभी हम आएंगे उसी लेवल तक। अब किसी को तौफीक हो तो उसके लिए ज़रूरी है ये वाली जो इसकी एक और किस्म है, इसके लिए ज़रूरी है। कैसे तौफीक होगा उसको? जिसको सीधे तौफीक मिल गया तो मैं कहता हूँ कि उसके लिए दूसरा, यानी उसके लिए अब पैगम्बर की ज़रूरत नहीं है ना? वही मैं कहता हूँ। नहीं, क्यों नहीं ज़रूरी है? इसलिए तो
یہ تو یہی ہم کہہ رہے تھے، اشعری لوگ کہتے ہیں کہ کیا کہا آپ نے؟ الحمدللہ کہا یا رحمک اللہ. دیکھو ایک مسئلہ آئے گا انشاءاللہ ہمارے پاس، اس میں نہیں آئے گا، اس کو کہتے ہیں مسئلۃ التحسین والتقبیح، یعنی کسی چیز کو اچھا سمجھنا، کسی کو برا سمجھنا. کیا یہ عقل سے ہوگا یا شریعت سے ہوگا؟ ایک مسئلہ ہمارے پاس نہیں اس میں آئے گا، لیکن یہ بہت مشہور مسئلہ ہے. بڑے بڑے لوگ جو ہے اس میں مطلب وہ غلطی کر جاتے ہیں. کیا اچھائی اور برائی کی تمیز انسان کو ہے؟ لیکن کیا ہر اچھائی برائی انسان کو پتہ ہے؟ نہیں ہے. یہاں سے لوگ جو ہے گمراہ ہو گئے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اچھائی اور برائی، جس کو عربی میں کہتے ہیں تحسین، کسی چیز کو اچھا سمجھنا، کسی چیز کو برا سمجھنا، یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. یہ شریعت کہے گا آپ کو کہ کون چیز بری ہے کون نہیں ہے، لیکن آپ کو بھی ہے اختیار. آپ کو پتہ ہے کہ یہ قلم یہ اچھا ہے یہ برا، یہ آپ بھی سمجھ سکتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں آپ نہیں سمجھ سکتے. اس لیے وہ دلالت کر رہا ہے کہ پیغمبروں کا آنا ضروری ہے. توفیق کیسے ہوگا بھائی؟ پتہ توفیق کے لیے جو ہے ضروری ہے اس کے پہلے آپ پیغمبر آئے گا، وہی آپ کو رہنمائی کرے گا، تبھی آپ توفیق ہو سکتے مانے. اسی لیے ہم کہتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ. اب پیغمبر ایمان آنے کا مطلب کیا ہے؟ تصدیق فیما، پیغمبر پر ایمان آنے کا مطلب تصدیق فیما اخبر و طاعت فیما امر، یعنی اس کی تصدیق کرنا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر جو انہوں نے خبر دی ہے، اور اس کی اطاعت کرنا جو انہوں نے حکم دیا، اور ان چیزوں سے اجتناب کرنا ما نہی عنہ وزجر، جس سے اللہ کے نبی نے ہمیں روکا ہے. تو یہ پیغمبر کا ہونا ضروری ہے. یعنی کوئی کہے کہ مجھے توفیق ہے تو اب مجھے ضرورت نہیں ہے کسی کی ہدایت، ایسا نہیں ہے. یہ عقیدہ درست نہیں ہے. یہ سوال لاسٹ میں کرنا چاہیے، پہلے نہیں کر سکتے ہیں. سوال بعد میں کریں گے آخر میں انشاءاللہ. ہاں وہی سوال بعد میں، آگے بڑھتے ہیں بعد میں. ابھی ہدایت کی 2 قسمیں آپ کو سمجھ آئی نا، بس میں اس لیے پوچھ رہا تھا. میں یہ نہیں پوچھ رہا، میں نہیں کہہ رہا تھا آپ کو توفیق آپ خود ہی آپ حاصل کرو، ایسا نہیں میں نے کہا. میں کہا ہدایت کی 2 قسمیں ہیں، اس کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ آپ کو آیت سمجھ آئے. انک لا تہدی، آپ کو ایک جگہ آئے گا وانک لا تہدی الی صراط مستقیم، جو آپ خود پڑھیں گے اسی آیت اسی میں آئے گا. آپ مسائل پڑھو. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ابو طالب کے پاس جو دین پیش کیا کلمہ پڑھنے کے لیے، اس نے انکار کر دیا. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس جو دوست تھے وہ ابو طالب کو صحیح نہیں تھے، عبداللہ بن ابی امیہ اور ابو جہل. انہوں نے کہا کہ بھائی آپ اپنے دین نہیں چھوڑو، کیونکہ لوگ تانے دیں گے بعد میں، اور اس وجہ سے اس نے کلمہ نہیں پڑھا. ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا زندگی بھر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ شفقت تھا، ایک اس کو کہتے ہیں شفقت پدری، یعنی ایک خاندانی شفقت تھی، اور کوشش کیا اس کو دعوت وہ کلمہ پڑھے، لیکن وہ کلمہ نہیں پڑھ پایا. لیکن بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں لا استغفرن لک ما لم انہ عنک، میں آپ کے لیے ضرور مغفرت کروں گا جب تک مجھے اللہ تعالیٰ منع نہ کرے، اللہ تعالیٰ مجھے روکے. پھر اللہ تعالیٰ نے روک دیا. ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا کیا للمشرکین، نبی اور ایمانداروں کے لیے یہ بالکل جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار یعنی دعائے مغفرت کرے، بلکہ ان کے لیے منع کیا گیا، چاہے وہ اس کا ولو کان اولی قربا، چاہے وہ قریب ہی رشتہ دار کیوں نہ ہو، چاہے اس کا باپ کیوں نہ ہو. باپ کو بھی انسان اگر باپ مشرک مر گیا آپ اس کو مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے، البتہ اس کی قبر کی زیارت کر سکتے. ماں کسی کی ماں مشرکہ مر گئی الیاذ باللہ، اس کی زیارت کر سکتے قبر کی، لیکن اس کے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدہ کی زیارت کرتے تھے، لیکن اب مغفرت کے لیے آپ کو منع کیا گیا. ہاں مسائل جلدی جلدی ہمیں ختم کرنا ہے. مسائل ٹھیک ٹھیک، آپ کے فرمان اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان قل لا الہ الا اللہ کی تفسیر ایک اہم مسائل وہ یہ ہے کہ محض زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھ لینا کافی نہیں، بلکہ دلی اقرار بھی ضروری ہے. اس میں علم کے ان دعویداروں کی تردید ہے جو محض زبان سے اقرار کر لینے کو کافی سمجھتے ہیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے لا الہ الا اللہ پڑھنے کا کہا تو ابو جہل اور اس کے ساتھی جانتے تھے کہ آپ کی اس سے کیا مراد ہے، اس لیے وہ ابو طالب کو عبد المطلب کے مذہب پر قائم رہنے کی تلقین کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا
برا کرے جن سے ابو جہل اصل دین کلمہ لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو بہتر جانتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی یہ اچھی طرح سے جانتے تھے, یہ ابو جہل عبداللہ بن ابی امیہ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے, لیکن یہ پڑھتے کیونکہ عربوں کو لا الہ الا اللہ کا مقصد زیادہ معنی پسند تھا, وہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتے تھے, وہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو مسلمان کرنے کے لیے ہاں آپ یہاں پڑھیے, جو لوگ عبد المطلب اور اس کے اسلاف کو مسلمان سمجھتے ہیں اس سے ان کی بھی تردید ہے. نمبر 7, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کے لیے مغفرت کی دعا کی, لیکن اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ اس کی مغفرت نہ کی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعا کرنے سے روک دیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے مغفرت کیا کس کے لیے, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ قبول نہیں کیا. ساتھ میں کہا کہ دعا بھی نہیں کرنا آئندہ, ساتھ میں یہ بھی کہا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے, لیکن اس سے ہمیں درس ملتا ہے کہ ہمیں ایسا مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کرنا کسی طور اجازت نہیں ہے. یہ بھی ثابت ہوا کہ برے لوگوں کی صحبت کا انسان کو نقصان ہی ہوتا ہے. یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے کہ انسان ان لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے جو اچھے ہوں, برے لوگوں سے انسان صحبت اختیار نہیں کرے. اپنے اکابر و اسلاف کی تہذیب میں غلو کرنا نقصان دہ ہے, اس لیے کہ ممکن ہے کہ وہ گمراہ ہوں. یعنی زیادہ انسان غلو نہیں کرنا چاہیے. اس کا آگے باب آئے گا, غلو کا جو ہے اپنا ایک باب آئے گا ابھی قریب. باطل پرستوں کو اس میں ابو جہل کے استدلال کی وجہ سے مغالطہ ہوا. نجات کا دار و مدار آخری زندگی کے اعمال پر ہے, کیونکہ اگر ابو طالب بوقت وفات کلمہ کا اقرار کر لیتا تو اس سے ضرور فائدہ ہوتا. یعنی مرتے وقت بھی انسان اگر توحید پر آ جائے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ شرک معاف کرے گا. یعنی مرتے وقت جو ہے قریب المرگ ہو گیا, ابھی قریب پہنچا مرنے, بیمار ہو گیا, اس وقت اس نے توحید کا اقرار کر دیا تو وہ سارا اس کو معاف ہو جائے گا. شرک جو ہے اس نے کیا ہے زندگی میں. گمراہ لوگوں کے دلوں میں راسخ اس بڑے مغالطے کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے, اس لیے کہ ابو طالب کے قصے میں مذکور ہے کہ سرداران مکہ کسی مغالطے کی بنا پر ابو طالب سے جھگڑتے رہے, حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مبالغے اور تکرار کے ساتھ ابو طالب کے لیے کلمہ پیش کیا, اس لیے وہ اس پر اڑے رہے. ان کا مغالطہ تھا کہ یہی دین ہے صحیح, آبا و اجداد کا دین ہے, ہم اس کو کیوں چھوڑیں, پتہ نہیں ہمیں کیا ہوگا, اور اس نے وہی کیا ابو طالب نے, اور اس کو نقصان ہوگا. 5-10 منٹ اور پڑھیں گے ہم انشاءاللہ. باب نمبر 19 کون پڑھے گا؟ آپ جو ہے نا یہ ادھر کیا آپ کے پاس کیا لکھا ہے؟ چلو ٹھیک ہے, یہ مجھے جب مائک تو کیا انہوں اس میں شریف اسرار بنی آدم کے کفر اور تشریک کے بارے میں غلو. اس باب سے کیا فائدہ ملا آپ کو, جو آپ نے باب ہم نے پڑھا, اس سے کیا فائدہ ہوا؟ یعنی اس سے یہ فائدہ ہوا کہ جو آپ خود کرو گے وہی فائدہ ملے گا آپ کو. آپ کے پاس اگر آپ موحد ہیں تو آپ اپنے لیے, آپ کے باپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, آپ کے بچے کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا جب آپ خود نہ کرو گے. کوئی فائدہ نہیں دیتی ہے انسان جب تک نہ انسان صحبت کا اثر پڑتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں, صحبت کا اثر پڑتا ہے. لیکن آپ سمجھو کہ میرا باپ بڑا عالم ہے تو بس مجھے ہو جائے گی مغفرت, ایسا نہیں ہوتا ہے. سب جو ہے اپنا اپنا کرنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہدایت جو ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے, توفیق اللہ کے ہاتھ میں, آپ کو دعوت دینی ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دم تک اپنے چاچے کو بتایا, نا امید نہیں ہونا ہے. اس میں سب سے بڑا فائدہ یہی ہے, انسان مایوس نہیں ہو جائے, نا امید نہ ہو جائے, بلکہ اگر کسی کو گھر میں کوئی آستان پرست ہے, مطلب کہ وہ قبر میں جا کے وہ کرتا ہے, ان سے مانگتا ہے, وہاں بیٹھتا ہے, یا اس طرح سے شرکیات میں مبتلا ہے, شرک کے کاموں میں, تو اس کے مرتے دم تک انسان کو سمجھانا چاہیے. انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے, مجھے برا کہے گا, آہستہ آہستہ آپ ہمیشہ کہتے رہیے, یہ آپ کا کام ہے. آپ کا کام کیا ہے؟ آپ صرف رہنما ہے, بس کیا ہے, ایک قائد ہے, ایک رہنما ہے, اور کچھ نہیں ہے. آپ
کوئی بھی ہے, چاہے پیغمبر ہو چاہے کچھ بھی. آپ صرف ہدایت, آپ کو یہ نہیں کہ آپ کے 10 لوگ ہو جائیں, آپ کے گھر والے مان جائیں, آپ خوش ہو جائیں. ٹھیک ہے, انسان کو تکلیف ہوتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن آپ کا کام ہے لگاتار دینا ہے دعوت. اگر کسی کا باپ جو ہے مزار پہ جاتا تھا, بار بار وہاں ان کو مانگتا تھا یا کچھ بھی کرتا تھا, آخر میں وہ بیمار ہو گیا, آپ اس وقت بھی آپ اس کو پیش کیجیے کہ آپ جو ہے اس طرح سے ان کو چھوڑ دیجیے, آپ یہ اعتقاد رکھیں, آپ کو فائدہ ہوگا, ہو سکتا مان جائے وہ. تو یہ اس میں سب سے بڑا درس ہے. بنی آدم, پہلے باپ پڑھے نا, ٹائٹل. بنی آدم کے کفر اور یعنی گلو اس نے بریکٹ میں بتا دیا, عزت و تکریم میں حد سے بڑھ جانا, اس کو گلو کہتے ہیں. یہاں یہ گلو کی تعریف ہو رہی, کس کی؟ گلو کی ڈیفینیشن اسی بریکٹ میں ہے. گلو کس کو کہتے ہیں؟ عزت و تکریم میں, عزت احترام میں حد سے بڑھ جا رہا. کہہ رہا ہے کہ جو بنی آدم میں جو کفر کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور دین چھوڑنے کا جو سلسلہ شروع ہوا, کہاں سے شروع ہوا؟ گلو سے ہوا ہے. گلو کیا ہوتا ہے؟ حد سے بڑھ جانا, مجاوزت الحد, حد کو تجاوز کرنا عزت میں, تکریم میں, احترام میں. اب یہاں تک جو ہے, یہاں آپ مؤلف یہ بتا رہے ہیں کہ جو اسباب ہے شرک تک پہنچنے کے لیے, ان سے بچنا ضروری ہے. ایک تو ڈائریکٹ جو شرک انسان جو ہے مبتلا ہو جاتا ہے. اب اسباب ہے, یعنی جو چیز انسان کو شرک تک پہنچائے ان سے بچنا ضروری ہے. کون سی چیز انسان کو شرک تک پہنچاتی ہے؟ اکابرین میں گلو کرنا, بڑے لوگوں میں جو بزرگ ہے ان کو گلو, اس میں احترام کرنے میں انسان تجاوز کرے, زیادہ گلو کرے کہ جو یہ کچھ کہے گا سبھی یہی صحیح ہے, اس کے مطلب ہر چیز کو مانے گا, تو یہ گلو مانا جائے گا. اور اس کے احترام میں کچھ ایسی حرکتیں کریں گا جو اسلام نے جائز قرار نہیں دی ہے, یہ انسان کو کہاں تک پہنچاتا ہے؟ شرک تک پہنچاتا. لہٰذا اس سے بھی منع کیا گیا. جو چیز انسان کو, جو سبب انسان کو شرک تک پہنچائے گا, اس سے بھی بچنا ضروری ہے. اب یہاں سے آگے جو ہے شرک کے اسباب کیا ہے وہ بتایا. سب سے پہلے سبب بزرگوں میں, بزرگ کے احترام میں حد سے تجاوز کرنا, یہ پہلا سبب ہے شرک میں پڑھنے کا. قل یا اہل الکتاب, یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق. اے اہل کتاب اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو اور اللہ تعالیٰ کے مطابق حق کے سوا کوئی بات نہ کرو. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ تعالیٰ کے فرمان, وقالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا کے بارے میں مروی ہے کہ تھوڑا مائک تھوڑا نزدیک کرو. ٹھیک, هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينسبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. یہ سب قوم نوح کے صالح لوگ تھے. جب وہ مر گئے تو شیطان نے ان کی قوم کو سمجھایا کہ یہ نیک لوگ جہاں بیٹھا کرتے تھے وہاں بطور یادگار پھر نصب کر دو, پھر ان پتھروں کو ان کے ناموں سے معصوم کرو. چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا, لیکن اس دوران میں ان پتھروں کو پوجنا نہ گیا جب یہ لوگ مر گئے. اور پوجا نہ گیا جب یہ لوگ مر گئے. اور دیکھو پہلا سٹیپ تھا کہ جب کیسے گلو ہوا, قوم نوح کے اندر جو ہے نیک لوگ تھے, یہ ان کے نام تھے. ایک کا نام تھا کیا؟ ود. دوسرے کا نام یعوق, نصر, یہ ان کے نام تھے. ان صالحین کے نام تھے. یہ حدیث میں ہذہ اسماء رجال صالحین من قوم نوح, قوم نوح کے اندر یہ نیک لوگوں کے نام تھے. فلما ہلکوا, جب یہ وفات پا گئے, اوحى الشیطان الی قومہم, شیطان نے ان کے دل میں ڈال دیا کیا؟ ان انسبوا الی مجالسہم التی کانوا یجلسون فیہا, کیا کرنا ہے؟ ایک پتھر لگا دو, ایک پتھر نشان کے طور پر پہلے آپ گاڑ دو. آپ کوئن چیتے لاگیں کیا؟ کوئن تھا ہوتا ہے نشان, صرف کس کے لیے؟ نشان کے لیے, نشان کے لیے.
اور اس پر آپ ان کے نام لکھو. ایک آدمی ود ہے, اس کے اوپر ایک پتھر رکھو, اس پہ اس پتھر کے اوپر کیا لکھو, اس کا نام ود لکھو, اس کا نام یغوث, یعوق, نصر, اس طرح سے ہر ایک کے اوپر پتھر رکھو اور اس پتھر پہ کیا لکھو, ان کے نام لکھو. اچھا مائک بھی اسی مائک چاہتی بٹ چلو نہیں, اگر نہیں ہے تو پھر ہم ختم کر سکتے ہیں. نمک کوئی بھی اس کی اچھی لاتی تھا نا, اور یہ تو مسئلہ ہے, ہمیں کہنا پڑا اس وقت کہ ہم بھی مطلب چاہتے ہیں کہ چلو نکلیں. ہاں, پہلا اسٹیپ کیا ہے, کیا نام ان کے, ان نیکوکار لوگوں کے جو ہے نام انہوں نے لکھے پتھر پہ, ہر ایک کی اس قبر پر. پھر کیا فَفَعَلُوا وَلَمْ تُعْبَدْ, انہوں نے ایسا کر دیا. یہ تو شیطان نے ان کے دل میں ڈالا, بھائی آپ ان کے اوپر جو ہے نام لکھ دو. یہ سمجھنا ضروری ہے, شیطان نے ان کے دل میں ڈال دیا. کیا ڈال دیا, ان نیک لوگوں کے نام لکھو پتھروں پر, اور وہ پتھر ان کے ہر ایک قبر پر لگا دو. انہوں نے ایسا ہی کیا. اب انہوں نے پوجا نہیں کی ان کی, بس ایسے یادگار کے طور پر رکھ دیا. پھر کہتا ہے کہ حتی اذا ہلک اولئک, جب یہ لوگ, کون لوگ, جنہوں نے پتھر نصب کیا اور پر نام لکھا, یہ لوگ مر گئے, یہ پیڑھی ختم ہو گئی, یہ جنریشن ختم ہو چکی. وَنُسِیَ العلم, علم جو ہے ان کو پتہ نہیں کیا ہے, یہ بھول گئے. اب ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم کیا کر رہے تھے. عبیدت, جب دوسرا دور آیا تو ان کے بچوں نے کیا کر دیا, انہوں نے ان کی پوجا کرنی شروع کر دی. پہلے تو پوجا, جنہوں نے نام لکھے ان قبروں پہ, ان لوگوں نیکوکاروں کے نام لکھے, انہوں نے پوجا نہیں کی, بس ایسے یادگار کے طور پر یہ عبداللہ ہے, یہی ود یہاں پر نام جو سیدھا ہے قرآن میں, یہ ود ہے, یہ سوا ہے, یغوث ہے, یعوق ہے, نصر ہے, الگ الگ نام لکھ دے اور یادگار کے طور پر رکھ دیا. یہ تو شیطان نے ان کے دل میں ڈال دیا تھا. اب انہوں نے کچھ عبادت ان کی نہیں کی, کوئی پوجا نہیں کی. لیکن جب یہ ختم ہو گئی, یہ چلے گئے, ان کا دور ختم ہو گیا, آنے والے جو لوگ تھے, آنے والی جو نسل تھے, انہوں نے ان کی عبادت شروع کر دی. جب وہ بھول گئے کہ توحید کیا ہوتا ہے, یہ کیا ہوتا ہے, انہوں نے شرک کرنا شروع کر دیا. اور یہیں سے روئے زمین پر شرک شروع ہوا. اس سے پہلے شرک تھا ہی. اس سے پہلے شروع درس میں نے کہا کان بین آدم و نوح 10 قرون کلھا علی دین واحد وہو الاسلام. آدم اور نوح علیہ السلام کے درمیان کتنے نسلیں تھیں, 10 تھی. سارے کے سارے کس پر ایک دین پر تھے, وہ تھا اسلام. اور جب یہ لوگ اس طرح سے انہوں نے کیا, یہاں سے شرک شروع ہو گیا. اب دیکھا کہاں سے ہوتا ہے. اب جو لوگ ابھی قبروں پہ نام لکھتے ہیں, مجھے نہیں پتا ہے وہ کس لحاظ سے لکھتے ہیں, وہ بھی یادگار کے طور پر لکھتے ہیں. ابھی جو ہے آپ کوئی وفات ہو گیا, پھر اس کی قبر پہ اس نے ایک پتھر لگا دیا, بنا کے لایا, بڑا مہنگا پتھر ہوتا ہے نا وہ, اس کے اوپر نام لکھا ہوتا ہے فلانی آدمی فلاں تاریخ میں ایک. ہاں, اس سے کیا مطلب ہے, مطلب یہ تو ذریعہ ہے شرک میں پہنچنے کا. یعنی آپ کوئی کسی کا دادا مر گیا بہت پہلے, اس کو پتہ نہیں, وہ آیا, وہ اس کو کرنے لگا, یار مجھے کچھ کرو مدد, ہوتا ہے نا ایسے ہی ہوتا ہے. کیونکہ وہ شیطان اس کو دل میں ڈال دیتا ہے. یہاں لفظ جو ہے شیطان اس کو وحی کرتا ہے, یعنی شیطان کی بھی ایک وحی ہوتی ہے, یعنی وہ بھی اس کو دل میں ڈال دیتا ہے کہ بھائی اب اسی سے مانگو, چلو یہی کر لے گا. یا جیسے مطلب اصل میں یہاں کیا ہوتا ہے کشمیر میں اکثر جو ہے, اکثر ہم کرتے ہیں, جیسے انڈیا میں کیا ہوتا ہے سلام ایسے کرتے ہیں کہ نہیں, سلام ایسے کرتے, جس کو ہاتھ نہیں ملانا اس کو ایسے کرتے ہیں. اب جس کو ہاتھ ملا سکتے ہیں ہاتھ ملاتے ہیں, جس کو ہے. تو یہ ان کا مطلب کیا ہے کہ یہیں سے انسان کو آہستہ آہستہ وہ غلو شروع ہو جاتا ہے. انسان تعظیم میں انسان جھکنے لگتا ہے اس کو, پھر اس کو جو کہتا ہے کہ جو کچھ ہے تو ہی ہے, پھر کہتا ہے کہ یہ سارا خدا ہے, نعوذ باللہ. تو ایسا جو ہے یہ ایک ذریعہ ہے شرک کا, حالانکہ یہ شرک نہیں تھا, کیونکہ یہ لوگ بھی سمجھتے تھے کہ یہ شرک نہیں ہے. کون, جنہوں نے پتھروں پہ نام لکھا, یہ سمجھتے تھے یہ شرک نہیں ہے. نہیں تو اگر شرک ہوتا تو یہ نہیں کرتے, یہ ایسا نہیں کرتے. تو اس لیے جو ہے جب علم ختم ہو گیا, جب وہ لوگ جو ہے علم کو بھول گئے, آئندہ نسل ان کو پتہ نہیں تھا, انہوں نے ان کو پوجنا شروع کر دیا. تو انشاءاللہ ہم ختم کرتے ہیں. ترجم جلدی کرو, ہم 10 پر ختم کرتے ہیں, 10-12 پر. جب یہ لوگ مر گئے 10-15 پر جہالت چھا گئی, علم جاتا رہا اور اصل بات بھول گئی, تو انہوں نے ان یادگاروں کی پرستی شروع کر دی.
امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں متعدد اسلاف اہل علم نے بیان کیا ہے کہ جب وہ مر گئے تو پہلے یہ لوگ ان کی قبروں کے مجاور بنے، پھر ان کے مجسمے بنے، پھر زمانہ دراز گزرنے پر ان کی عبادت کرنے لگے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی كما اطرت النصارى ابن مریم انما انا عبد فقالوا عبد اللہ ورسولہ، تو میری تعریف کرنے میں حد سے نہ گزر جانا، جیسے عیسیٰ فقالوا نے فقولو ہے، ٹھیک ہے، علیہ السلام کی تعریف میں نصارہ حد سے تجاوز کر گئے، میں تو ایک بندہ ہوں، تم مجھے اللہ کا بندہ اور رسول کہو۔ اس کو آپ صحیح کرنا، فقولو، ٹھیک ہے، فقالو کی جگہ فقولو، یہ امر ہے، یہ مطلب جو ہے ماضی نہیں ہے، بلکہ فقولو عبد اللہ و رسول لا، ٹھیک ہے، ٹھیک پڑھے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی مطلب کیا ہوتا ہے، تم میری تعریف مت کریے، اطراء مت کرو، یعنی تجاوز، حد سے تجاوز مت کرو تعریف کرنے میں، کما اطرت النصارى ابن مریم، جیسے کہ نصارہ نے مریم کو، جیسے نصارہ نے مریم کیا کیا، ابن مریم کو کیا کیا، حد سے تجاوز کیا، کیا کہا اس کو، انہوں نے کہا اللہ کا بیٹا، یہ انہوں نے زیادہ تعریف کی۔ انما انا عبد، میں اللہ کا بندہ ہوں، فقولوا عبد اللہ ورسول، آپ کہو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی ایسا کرتا تھا؟ آپ کے زمانے میں ایسا کوئی گلو نہیں کرتا تھا، البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر لے جاتے تھے برکت کے لیے، باقی دعا کے لیے، اس طرح سے وہ جائز تھا ان کے زمانے، لیکن آنے والے لوگوں کے لیے اصل میں ہے یہ کہ جو گلو کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، مطلب وہ ان کے بارے میں بہت ساری چیزیں کہتے ہیں، آپ جانتے ہو کہ خاص کر یہ کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہے، وہ سارا کچھ کرتے ہیں، علم غیب جانتے ہیں، سارا جانتے ہیں، اس طرح سے مطلب یہ تجاوز ہو گیا، حد سے تجاوز ہو جاتا نا اس میں۔ انسان جو ہے نبی کو اتنا ہی رکھے جتنا وہ ہے، یہ سمجھے کہ وہ مخلوق ہے اور خالق جو ہے وہ اللہ ہے، اتنا جو ہے اس طرح سے کرنا ہے۔ ایاکم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، غلو سے بچ کر رہو، تم سے پہلے لوگوں کو غلو مبالغہ ہی نے ہلاک کیا تھا۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلک متنطعون، قالها ثلاثا، گلو کرنے والے، ہاں، تکلف کرنے والے اور حد سے تکلیف کرنے والے، تکلف، یعنی باتوں میں کوئی تکلف کرتا ہے، بنا کے بات کرتا ہے، جیسے ان کو جو ہے ٹائٹ بات کرتا ہے کوئی، وہ تکلف ہے، اس کو کہتے ہیں تنطع عربی میں، چاہے کوئی بھی ہو، تنطع متنطع یہ سب کون ہے، یہ گلو کے ہی معنی میں ہوتا ہے، یعنی آپ ہلک المتنطعون، یعنی وہ لوگ ہلاک ہو گئے جو گلو کرتے ہیں، جو حد سے بڑھ کر، جو حد سے تجاوز کرتے ہیں۔ قالها ثلاثا، یہ کلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، ہلک المتنطعون، یعنی ہلاک ہو جائیں وہ لوگ جو گلو کرتے ہیں، جو حد سے بڑھ کر جو تجاوز کرتے ہیں کسی بھی چیز میں۔ اس کے مسائل بہت اہم ہیں، شاباش، سب سے زیادہ اہم اس کے مسائل ہیں۔ جو شخص زیر بحث باب اور اس کے بعد والے 2 ابواب اچھی طرح سمجھ لے، اس پر اسلام کی باقی ادیان سے جداگانہ حیثیت واضح ہو جائے گی، اور دلوں کے تیرنے میں اسے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے عجیب و غریب کرشمے نظر آئیں گے۔ روئی زمین پر رونما ہونے والا اولین شرک بزرگوں کے ساتھ حج درجے کی محبت اور ان کی عظمت میں غلو کے سبب ہوا۔ سب سے پہلے جس چیز میں تغییر و تبدل ہوا وہ انبیاء کرام کا دین تھا۔ اس باب میں غور فکر کرنے سے دین میں تغییر کے اسباب بھی معلوم ہوتے ہیں۔ حالانکہ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ ہی نے مبعوث فرمایا تھا، پھر بھی لوگوں نے ان کی پرواہ نہ کی۔ لوگ بدعات و محدثات کو جلد قبول کر لیتے ہیں، حالانکہ شریعت اسلامیہ اور فطرت سلیمہ ان چیزوں کو قبول نہیں کرتی۔ کیا مطلب؟ یعنی اسلام کے اندر جو بدعات خرافات ہوتے ہیں، لوگ اس کو بہت جلد مان لیتے ہیں، جبکہ فطرت سلیمہ یعنی جو صحیح فطرت ہے وہ ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں۔ فطرت میں یہ چیزیں نہیں ہیں، اگر صحیح فطرت پہ انسان رہے گا وہ ان چیزوں کو کبھی برداشت نہیں کرے گا۔
لیکن فطرت بگڑ جاتی ہے حالات کی وجہ سے, دوسری چیزوں کی وجہ سے, پھر وہ یہ قبول کرتا ہے. شروع ہونے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ حق اور باطل کو آپس میں خلط ملط کر دیا گیا تھا, جس کے دو واضح اسباب تھے. ایک تو بزرگوں کے ساتھ حد درجے کی عقیدت و محبت تھی, اور دوسرا یہ کہ بعض اہل علم نے کچھ ایسے امور سر انجام دیے کہ جن میں ان کی نیتیں درست تھی, مگر بعد والوں نے یہ سمجھا کہ ان اہل علم کی مراد کچھ اور تھی. دیکھا, یہ وہی جو مطلب انہوں نے کہا کہ چلو ہم ان کی یادگار میں کچھ کریں گے, ایسا کریں گے وہ یہ, یا جیسے سورہ کہف میں آیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم مسجد بنائیں گے ان لوگوں پر جو غار میں تھے. ایسے بعض لوگوں نے کہا تھا کہ چلو ہم ان کے اس پر مسجد بنا لیں گے, لنتخذن علیہم مسجدہ, ہم اس پر مسجد بنا لیں گے. ان کا بھی ایک اپنا یادگار کے طور پر وہ کہہ رہے تھے. اور اسی طرح انہوں نے بھی کہا تھا, لیکن یہ صحیح نہیں ہوا. بعد میں لوگوں نے غلط سمجھا اس کو. کیونکہ ان کے اندر جہالت ان پر چھا گئی اور علم جو ہے وہ خلط ملط ہو گیا, اس لیے وہ سمجھ نہیں پائے کہ ان کا کیا مقصد تھا. انہوں نے استدلال کیا, حالانکہ انہوں نے واضح نہیں کیا تھا کہ آپ پوجا کرنا, کیا تھا نہیں, وہ اہل علم تھے جو انہوں نے ایسا جو مطلب اس طرح سے کر رہے تھے. سورہ نوح کی اس آیت کی تفسیر جس میں مختلف بتوں کے نام ذکر ہیں. یہاں ایک چیز آپ یاد رکھیں, دیکھو علم حاصل کرنے کے لیے صحیح طریقہ کیا ہے. انہوں نے اپنے حساب سے اپنے سوچا, اندازہ لگایا, حالانکہ جو کرنے والے تھے یہ جانکار تھے. ایک تو انہوں نے محبت میں تعظیم کی, کس کے تعظیم, محبت میں جو تعظیم میں غلو کیا, یعنی محبت میں اضافہ کیا, انہوں نے غلو کیا. ایک تو وجہ یہ تھا. دوسرا یہ تھا کہ انہوں نے جو اہل علم نے جس کے لیے کیا تھا, جنہوں نے وہ مطلب تصویر بنائی تھی, ان کا کچھ اور مقصد تھا, یادگار کے طور پر انہوں نے بنایا تھا, لیکن انہوں نے اس کو غلط سمجھا. یعنی علم حاصل کرنے کے لیے انسان کو انہی لوگوں سے آپ علم حاصل کریں جنہوں نے علم پڑھا ہے, جنہوں نے صحیح علم لایا ہے. آپ کسی دوسرے کے پاس جاؤ گے, انہوں نے حالات کو دیکھ کر یہ حاصل کیا, یہ کوئی علم تھا نہیں اصل میں. اہل علم کی طرف اگر یہ رجوع کرتے, ان سے پوچھتے بھائی آپ کیوں کرتے ایسا, اسی زمانے میں اگر ان لوگوں سے پوچھتے کہ آپ ایسا کیوں کرتے, وہ کہتے کہ بھائی صرف یادگار کے طور پر ان کی پوجا نہیں کر سکتے ہیں. لیکن انہوں نے واضح نہیں کیا اور انہیں پوچھا بھی نہیں. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ علم سے دور ہوتے گئے خود, اور ان کو خلط ملط ہو گئے. خلط ملط کیا ہوتا ہے؟ اختلاط, مکس ہو گیا ان کو, حق اور باطل مکس ہو گئے اور یہ شرک میں پڑ گئے. اور یہ آج بھی ہوتا ہے کہ جتنا دور آپ اہل علم سے ہو جائیں گے, علم سے دور ہو جائیں گے, آپ شرک کو ہی پسند کرنے لگو گے, بدعت کو پسند کرنے لگو گے. آپ کہیں گے ہاں یہی صحیح ہے, یہ جو ہے یہ شڈ المت ہے, ایسے کہتے ہیں نا لوگ. یہی آپ مطلب آپ کسی کو آپ آسانی, دین کے اندر کوئی آسان مسئلہ آپ کو سمجھائے, اس کو کہیں کہ دین میں اندر یہ آسانی ہے, کہے گا کہ یہ نیا دین لے کر آیا. کیونکہ اس کے پاس علم ہی نہیں ہے. جیسے کشمیر میں ایک مسئلہ ہے, کہتے ہیں کہ یوسن یا زائن ستاس کیا مائن. یہ ایسا ہوتا ہے جو آدمی مسئلہ جانتا نہیں ہے وہ نہیں مانے گا, آپ کو نہیں مانے گا. وہ کہے گا کہ آپ کیا نیا دین لے کے آئے ہو. مثال کے طور پر میں آپ مثال بتاؤں گا, جیسے کہ مطلب کھڑا پیشاب کرنا, یہ تو اسلام کے اندر درست نہیں ہے, لیکن مجبوری کے وقت کر سکتے ہیں. مجبوری کے وقت انسان کر سکتا ہے. اگر آپ عام مطلب گھر میں کسی کو کوئی مانے گا, وہ کہے گا یہ تو نیا دین لے کر آ کے کھڑا پیشاب کرنے والا آ گیا. ہم کہتے ہیں کہ بیٹھ کے پیشاب کرنا یہ زیادہ سنت رہا ہے, لیکن مجبوری کے وقت آپ کر سکتے ہو, مانے گا وہ. اگر آپ کسی کو کہو گے خنزیر بھی مجبور کے کھانا ہے, جس کو پتہ نہیں, وہ بھی نہیں مانے گا, یہ بھی نہیں مانے گا. وہ کیونکہ اس کو پتہ نہیں ہے. تو اسی وجہ سے جو ہے جو یسن یسمائن ستس کے ذہن, یہ بہت اہم چیز ہے کہ الجہل عدو صاحبی, جہالت جو ہے وہ اپنے اس آدمی کے لیے دشمن ہے. جاہل جو ہے وہ اپنے آپ کو دشمن خود ہی بنتا ہے. تو یہاں سے جو ہے نوح علیہ السلام کی قوم میں اصل میں کیا ہوا کہ علم جو ہے ان کے اندر ختم ہو گیا. جب علم ختم ہو گیا تو انہوں نے غلو کیا, اور جب غلو ہو گیا کیا ہو گیا, اس کے بعد شرک پیدا ہو گیا. ہاں, فطری طور پر انسان کا مزاج اور اس کی طبیعت ہی کچھ ایسی ہے کہ اس کے دل میں حق آہستہ آہستہ کم ہوتا جاتا ہے, جبکہ باطل بڑھتا رہتا ہے. ہاں, یہاں سے انشاءاللہ ہم آگے انشاءاللہ کل پڑھتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.